محترم، گزشتہ جمعے کو میں نے حضرات کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچوں سے کون لوگ مراد ہیں، اس کے بارے میں نے تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا تھا۔ دنیا میں جہاں ہر قسم کے لوگ مل کر ساتھ رہتے ہیں، اس کے اندر مالدار، غریب، مسکین، فقراء بھی ساتھ رہتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کی سنگت، کسی کی صحبت انسان کو نفع دیتی ہے۔ نفع اس کی صحبت دے سکتی ہے جس کو معرفت الہی حاصل ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے خاص قرب حاصل ہو۔ یاد رکھ لیجئے، مال بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ حضرات محترم، زیادہ تر مال جو ہے انسان کو خرافات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور مفلسوں کی، مسکین کی، فقراء کی سنگت اس اعتبار سے فائدہ مند ہو سکتی ہے کہ جبکہ ان کو معرفت الہی حاصل ہو، وہ اللہ کا خاص قرب ان کو حاصل ہو، تو تب ان کی سنگت نفع بخش ہو سکتی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنے آپ سے ان لوگوں کے ساتھ رہیے، جڑے رہیے جو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹائیے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں تلاوت کی تھی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ساتھ رہیے اور اپنی نگاہوں سے نہ ہٹائیے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام بیٹھ کے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ وہ تھے فقراء، مساکین۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے کون لوگ آئیں گے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے۔ حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب یہ بات کون بتا سکتا ہے؟ یہ بات وہ بتا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس غیب ہو اور وہ غیب کی خبریں دے رہا ہو۔ تو غیب دان نبی نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ حوض کوثر کا جو پانی ہے وہ دودھ کی طرح سفید بھی ہے اور شہد کی طرح میٹھا بھی ہے۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے جو کوزے ہیں، اس کے جو برتن ہوں گے، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ ارے ضرور سے کہنا سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اب ستاروں کی تعداد میں نہیں اور آپ نہیں جانتے ستارے کتنے ہیں، آج تک سائنس ان کی تعداد کو گننے سے قاصر، شمار نہیں کر سکی کتنے ستارے آسمان پر موجود ہیں۔ تو حضرات محترم توجہ کیجئے، جو نبی ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور حوض کوثر پہ رکھے ہوئے برتنوں کی تعداد بھی جانتے ہیں،
وہ جانتے اپنے رب کے علم سے ہیں کہ رب کائنات نے ان کو علم دیا ہوا ہے، اور یہی علم غیب ہے۔ غور کریں تو اسی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں سر انور رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور 14ویں رات تھی، تارے چمک رہے تھے۔ حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کی تعداد کے برابر ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا ایک امتی ایسا ہے۔ تجسس کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون؟ ان کے دل میں خیال تھا اگر کوئی اس مقام و مرتبے تک پہنچا تو سوائے میرے ابا جان کے کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، تو حیرت سے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ کیا فرمایا؟ پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر بھر کی نیکیاں ایک طرف ہے، اور تیرے والد صاحب کی گار والی نیکی ایک طرف ہے، وہ نیکی ساری نیکیوں پہ وزنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی نیکیاں بھی جانتے ہیں، تبھی تو فرمایا کہ عمر کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ حوض کوثر پہ جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ ستاروں کی تعداد کے برابر ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد فرمایا جانتے ہو میرے حوض کوثر پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے کون ہوں گے؟ فرمایا وہ فقراء ہوں گے، مہاجرین ہوں گے۔ ارے زور سے بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا فقراء ہوں گے، مساکین ہوں گے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کے جسموں پر عمدہ لباس نہیں ہوگا، ان کے لیے نکاح کا دروازہ بند ہوگا، اور کوئی اپنا دروازہ ان کے لیے نہ کھولتا ہوگا، یعنی کہ لوگ جن سے دور بھاگتے ہوں گے وہ رب کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے، اور حوض کوثر پہ میرے پاس سب سے پہلے آئیں گے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا۔ حضرات محترم، اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی میں تھی، اور اس کا حدیث نمبر تھا 2444۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، دور ایک بات پڑھے محبت کے ساتھ تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 2353، ترمذی کے اندر موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اب حضور کی دعا دیکھیے، حضور کی دعا دیکھیے کیا دعا کرتے تھے۔ آپ دعا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینی کے ساتھ زندہ رکھنا، مسکینی کے ساتھ مجھے زندہ رکھنا، وَآمِتْنِي مسکینا، اور میری جو موت آئے میں دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں تو حالت مسکینی کے اندر، حالت مسکینی کے اندر۔ فرمایا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ یوم القیامہ، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا قیامت کے دن۔ اب جن کے ساتھ اٹھنے کی دعائیں رسول اللہ کر رہے ہیں تو پھر سوچئے ان کا مقام مرتبہ کیسا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اپنی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں غرباء، مسکین، فقراء سے تم نے پیار کرنا ہے، ان سے نفرت نہیں کرنی، اور خاص کر کے وہ غرباء جن کو معرفت الہی حاصل ہے، وہ تو بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے ان کے لیے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قال انه يدخلون الجنہ قبل اغنیائهم 40 حریفا، اے عائشہ اس لیے کہ مسکین جو ہیں جنت میں 40 سال پہلے داخل ہو جائیں گے، 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اور انہیں اپنے قریب کرنا، یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسکین آ جائے جو نمازوں کی پابندی کرنے والا ہو، ذکر اللہ کرنے والا ہو، جس کو رب کی بندگی سے حصہ ملا ہو، تو فرمایا اگر وہ تم سے کوئی سوال کر لے، دیکھو اس کے سوال کو رد نہ کرنا، ان کو اپنے پاس رکھنا۔ سوال کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خاص بات ہے ان کے اندر؟ ایک خاص بات تو پہلے حضور نے شاہ فرما دی، فرمایا انہیں اپنے قریب کر، ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قیامت میں اپنا قرب نصیب فرمائے گا، قیامت میں ان کا قرب ملے گا، قیامت میں ان کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ ہی رہیے جو لوگ صبح و شام اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیے۔ ہوا کیا تھا؟ اب آئیے اس کے شاہ نزول کی طرف۔ اس کا شاہ نزول کیا ہے؟ کفار کی ایک جماعت جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ وہ کفار جو تھے سردار تھے اپنے قبیلے کے، انہوں نے آ کے کہا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کہہ رہے تھے صحابہ کو، ان کو یہاں سے اٹھا دیجیے، ان کو اٹھائیے، اگر آپ انہیں اٹھا دیتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ یہ شرط لگائی کنہوں نے؟ کفار کے سرداروں نے۔ اور وہ مساکین کون تھے؟ تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے روح البیان سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہ 6 افراد تھے جن میں حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت حزیل اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 افراد تھے۔ بس اوقات چونکہ وہ فقراء تھے، مسکین تھے، ان کے جسموں پہ عمدہ لباس نہ تھا اور زیادہ کپڑے بھی ان کے پاس نہ تھے، تو کپڑا پرانا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اس میں بو پیدا ہو جاتی۔ وہ جو کفار کے سردار آئے کہنے لگے آپ ان کو اٹھائیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو نہیں اٹھایا، اس لیے کہ یہ حضور کے صحابہ مخلص صحابہ تھے، جو اپنے رب کی بندگی کرنے والے تھے اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ تربیت مصطفیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے، حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے حجرے سے، اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں
آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا ہے اور میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جو اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جن کی سنگت میں بیٹھنے کا حکم اللہ نے فرمایا. اب سمجھیے اس آیت کریمہ کو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی صحبت میں ان کے پاس لازم رکھے خود کو، جو صبح و شام بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی نظریں نہ ہٹائیں، ان سے منہ نہ پھیریں. یہ مخلص صحابہ ہیں. بعد نے یہ اعتراض کیا اگر حضور ان کو اٹھا دیتے، اگر حضور انہیں اٹھا دیتے تو وہ لوگ ایمان لے آتے. لیکن ہوتا کیا جانتے ہو؟ ہوتا یہ اگر حضور انہیں اٹھا دیتے تو پھر صحابہ کرام کی دل آزاری ہوتی کہ نہیں ہوتی بتائیے؟ اور پھر ان کے غرور اور تکبر میں اضافہ ہو جاتا. پھر وہ صحابہ کرام کو حقیر سمجھتے، ان کی توہین کرتے، انہیں برا جانتے اور یہ طنز کرتے کہ دیکھو ہماری وجہ سے ان کو اٹھا دیا گیا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ رب کی رضا نہیں تھی، رب کی چاہت نہیں تھی. رب کی چاہت کیا تھی؟ کہ یہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہی رہیں محفل میں. اب دیکھیے ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ کیا موجود ہے. اس حدیث کا نمبر جو ہے 4127 ہے. فرماتے ہیں جب وہ لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ ان کو اٹھا دیجئے اور آپ نے ان لوگوں کو نہ ہٹایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس موضوع پہ ایک تحریر لکھ دیتے ہیں، اس موضوع پر ایک تحریر لکھ دوں کہ ایک دن متعین ہو جائے گا آپ کی وعد و نصیحت کے لیے. تو فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم منگوایا اور حضرت علی کو لکھنے کے لیے کہا. وہ صحابہ کہنے لگے اب ہم غور کرنے لگے اور صبر کر رہے تھے کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیں، ان غریب مسکین صحابہ کو اپنی محفل سے آپ جدا نہ کریں اور اپنی نگاہ اپنی نظر انہی پہ رکھیں. تو فرماتے پھر ہمارا حال یہ ہو گیا، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے قریب ہو کے بیٹھتے کہ ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے مل رہے ہوتے تھے، پھر ہمارے گھٹنے ان سے گھٹنوں سے مل کے دیتے، اور ہم اس وقت تک نہ اڑتے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانے کا حکم ارشاد نہ فرماتے. حضرات محترم اب حضرات نے توجہ کر لی، یہاں صالحین کی دو علامتیں بیان ہوئی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر. پہلی علامت کیا ہے؟ پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ کا، کثرت سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا عبادت صبح شام ہے، کسی ایک وقت نہیں، اور ذکر کثرت سے ہے، ذکر کا کوئی وقت اور تعین نہیں. نمازوں کا تو تعین ہے مگر ذکر اللہ کا کوئی وقت کا تعین والی نہیں ہے، جب کرے دل چاہے آپ کریں. دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ معلوم یہ ہوئی کہ وہ ان کا ذکر کرنے کا مقصد رب کی رضا تھی، وہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتے تھے. آج میری اور آپ کی سوچ بدل گئی ہے، اگر ہم کو تسبیحات بھی پڑھتے ہیں تو اپنے لالچ میں پڑھتے ہیں، یا دو چار تسبیح گھما لوں تو یہ مل جائے گا، یہ تسبیح پڑھ لوں تو یہ مل جائے گا، یہ تسبیح پڑھ لوں تو یہ مل جائے گا. عملیات میں وظائف میں
مرضی ہوتا ہے نا کہ یار 4 دن پڑھنی ہے، 21 دن پڑھنی ہے، 20 دن پڑھنی ہے، 2 مہینے پڑھنی ہے، پھر یہ مل جائے گا، تو ہمارا لالچ شامل ہوتا ہے۔ کاش یہ ہو کہ میں رب کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے چاہا جو میری مراد ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور رب بھی راضی ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دونوں کام ہو جائیں گے، رب بھی راضی ہوگا اور وہ مقصد میں بھی کامیابی ہوگی۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تسبیحات پڑھنے سے کام ہوتے ہیں۔ خود دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، لیکن کامل ایمان اس پہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور دوسرا کیا، اب ان کی صحبتوں کا اثر دیکھ لیجئے، ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے اور بیان کر دیتا ہوں، 229 درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ۔ اب ان کی صحبت میں رہنے والے لوگوں کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان سے رزق ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ رزق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھائی تھے، آیا کرتے تھے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ اپنے بڑی دھیان سے اس حدیث مبارکہ کو سماعت کرنا۔ اس حدیث کا نمبر جو ہے ترمذی کے اندر 2650 ہے، 2650 ترمذی باب العلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ ایک بھائی رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتا، ایک بھائی تجارت کرتا، کام کاج کرتا۔ جو تجارت کرتا وہ شکایت کرنے کے لیے آیا اپنے بھائی کی، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی جو ہے نا کماتا نہیں ہے، کام کاج نہیں کرتا، جس طرح ہمارے یہاں بھی بہت ہی شکایت ہوتی ہے نا، یار میرا فلاں بیٹا تو کام ہی نہیں کرتا ہے، لاکھ دفعہ سمجھا لیا اس کو۔ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایسا، میرا فلاں بھائی یہ وہ کام کرتا ہی نہیں ہے، وہ کماتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی کمائی کا غرض و غایت نہ کمانے کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں کچھ اور تھی، یہاں تھی رسول اللہ کی سنگت میں بیٹھنا تھا، یہاں صالحین کی وابستگی تھی اسے حاصل۔ شکایت کرنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ تجارت کرتا ہے اور نہ وہ خود کماتا ہے، یعنی کہ میں جو کام کاج کرتا ہوں میرا اس میں ہاتھ بھی نہیں بٹاتا اور کماتا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کا جواب ارشاد فرمایا، کمال کا ارشاد۔ حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، چند سیکنڈ کے لیے، اور پھر آپ نے فرمایا، سن، اگر تو اپنے بھائی کی شکایت کرنے آیا ہے تو یہ سن لے کہ تجھے رزق تیرے بھائی کی وجہ سے ہی ملتا ہے۔ تجھے جو رزق مل رہا ہے نا وہ تیرے بھائی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، تم صلہ رحمی کرتے رہو، اللہ تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ تو ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ نیک لوگوں کی، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، جو عبادت اور ریاضت میں لگے رہتے ہیں، علم پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ بولیے، رزق ملتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس اللہ نے 6 بیٹے دیے ہیں، 5 بیٹے دیے ہیں، 4 دیے ہیں، تو خدا را ایک بیٹے کو کم از کم عالم دین بناؤ، ایک بیٹے کو علم سکھاؤ، کسی کو ڈاکٹر ہی بناؤ، انجینئر بناؤ، دیگر اچھے علوم بھی پڑھاؤ دنیاوی، مگر کم از کم ایک بیٹے کو علم دین سکھاؤ، اس کا بے شمار فائدہ ہوگا۔ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یقین کرو ان کے اپنے والد کا نماز جنازہ میں نہیں آتا پڑھنا، لیکن جو دیندار ہوگا، عالم دین ہوگا، تو وہ اپنے والد کا جنازہ پڑھانے کا حقدار بھی ہوگا، دعائیں بھی کرے گا۔ بولیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ میرے ابا نے مجھے میٹرک پڑھایا تھا، مجھے انٹر کرایا، مجھے بی اے کرایا، مجھے ایم اے کرایا، میں نے ماسٹر کیا، میں نے LLB کیا، اللہ ساری ڈگریوں کا ثواب میرے ابا کو پہنچ جائے؟
بولیے پہنچے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن کسی کے والد نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا اور وہ قرآن کا ایک سپارہ پڑھ کے کہے اے اللہ اس سپارے کا ثواب میرے ابا جی کو پہنچ جائے، تو اس کا ابا جی کو سپارے کا ثواب پہنچ جائے گا، ڈاکٹری کا ثواب نہیں پہنچے گا. لہذا اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. اور کل پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ مومن کی مجلس کو تلاش کرو. ان کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ، دیکھو وقت تو بیان ختم ہو گیا لیکن ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں 2 لفظوں کے اندر. جہاں اللہ کے نیک ولی صالحین اللہ کی یاد کرنے والے رہتے ہیں، اس بستی پہ اللہ کا خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ بات میں رکھیے گا. اب ان کی مخالفت نہیں کرنی، اب ان پہ اعتراض نہیں کرنا. بڑی مشہور معروف حدیث مبارکہ موجود ہے بخاری کے اندر. یہ بخاری آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. وہ 100 قاتلوں والا واقعہ اسی کے اندر موجود ہے. بنی اسرائیل ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے. دل میں خیال آیا توبہ کر لینی چاہیے، بہت گناہ کر لیے. اس نے راہب سے پوچھا بھائی کیا ہوا، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 199 قتل کیے ہیں، 99 قتل کیے اور اب تجھے خیال آ رہا ہے، جس طرح ہمارے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی کہاں گئی ہے حج پہ، تو تجھے اب خیال آ رہا ہے. اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے اللہ کی رحمت سے دور کیا. اس نے کہا میں تو بخشا جانا ہی نہیں، تو یہ کیوں بخشا جائے؟ تو اس کو بھی اس نے قتل کر دیا. جب اسے بھی قتل کر دیا، بعد میں خیال آیا گناہ بہت کر لیے، آخر ایک دن موت ہے، چلے جانا ہے، سچی توبہ کر لے. اب وہ سچی توبہ کی نیت سے پوچھا کوئی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ. اب بولو سبحان اللہ. ہاں فلاں بستی میں جاؤ، وہاں کچھ دیندار نیک لوگ صالحین لوگ رہتے ہیں. اب وہ اس بستی کا سفر کرنے چلا ہے، راستے میں فرشتہ پہنچ گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا. اب فرشتے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. کہنے لگے کچھ فرشتے اس کو تو جہنم میں لے کے جائیں گے، 100 قتل کیے تھے. کچھ فرشتے کہنے لگے نہیں دیکھو توبہ کی نیت سے دیکھو جھاگ آ رہا تھا. جب آپس میں تکرار ہوئی، اللہ تو جانتا ہے سارے معاملے کو، کرنا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ کر دو، زمین کو ناپ لو، اگر اس گناہ کی زمین کے قریب ہو تو جہنم میں لے جاؤ، اور میرے نیک بندوں کی زمین کے قریب ہو تو اسے جنت میں لے جاؤ. اور دیکھو پھر وہاں کیا کیا، خالق کائنات نے زمین کو سکڑنے کا حکم دیا. جب فاصلہ ناپا گیا تو اس بستی کے قریب تھا جہاں اللہ کے نیک بندے رہا کرتے تھے. ایک بار اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو جہاں صالحین رہتے ہیں میرے بھائیوں، وہاں بولیے مغفرت کا باعث بن جاتا ہے. تو لہذا ہم نے ان کی مجلس کو تلاش کرنا ہے، ان سے وابستہ رہنا ہے. آخری بات المستند سے پیش کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. 2 شخص تھے، وہ پہنچتے مدینہ منورہ پہنچے، حضور کے روضے پر حاضر ہو گئے. اور حضور کے روضے پر حاضر ہونے کے بعد تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ شدید بھوک کا عالم تھا. ایک نے کہا کہ روضہ رسول پہنچ گئے ہیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا. 2 کام ہو سکتے ہیں، یا تو پھر آج موت آئے گی یا پھر کھانا آئے گا. کیا کہا؟ یا تو موت آئے گی یا پھر بولیے کھانا آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک، یا رسول اللہ بھوک، بڑی تکلیف ہے بھوک سے. اور ایک صاحب جو تھے وہ تو سو گئے، اور جو تبرانی تھے وہ بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے دروازوں کی طرف کہ شاید کوئی آ جائے. کیا دیکھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. ایک علوی آیا، اس کے ساتھ 2 غلام تھے، اور دونوں غلاموں کے پاس تھال تھے اور تھالوں میں کچھ تھا. تو انہوں نے وہ کھانا
دیا کھانے کے لیے اور کہا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کھانے کی؟ ارے بولیے زور سے سبحان اللہ. کیا کہا؟ کیا تم نے شکایت کی تھی رسول اللہ سے کھانے کی؟ انہوں نے کہا ہم نے کی تھی. اب حضور سے شکایت روزے پر آ کے کرنا اور حضور نے کی توجہ فرمانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا حضور انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. اور کھلانے والا کون ہے بولیے؟ بولو اللہ ہے. تو اللہ کی عطا سے حضور عطا فرما رہے ہیں. فرمایا تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی ہے اور مجھے حکم فرمایا ہمارے غلام بیٹھے ہوئے جاؤ ان کو کھانا کھلاؤ. تو یہ جو نیک صالحین کی سنگت ہوتی ہے اس کے بے شمار بولیے فوائد ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ان کی سنگتیں کام آتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی بولیے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں دعا کریں. حالانکہ